یہ جو سمی یوسف زئی بات کر رہے ہیں کہ ایک مایوسی ہے اور لوگوں کو کوئی زیادہ امید بھی نظر نہیں آ رہی، کیا طالبان میں یہ ایک سوچ ہے کہ دیکھیں لوگوں کا جو رویہ ہے یا لوگوں کی جو سوچ ہے وہ آہستہ آہستہ ہم سے تھوڑے سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی۔ ہاں، میرے خیال میں ان میں سوچ تو ہے اور احساس بھی ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں کہ وہ ان کو دے دیں۔ میں 5 مرتبہ آیا ہوں اگست کے بعد، آپ کے بعد بھی 4 مرتبہ آیا ہوں۔ 20 جون سے 5 جولائی تک بھی میں ادھر تھا، اس کے بعد بھی آیا ہوں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو یہاں پر یہ جو فنڈ منجمد ہونے کی بات کیا جاتا ہے تو وہ تو درست ہے، لیکن اس وقت جب پیسے آتے تھے، کیونکہ وار اکانومی تھی اور میرے خیال میں 3 ارب ڈالر آتے تھے، کیونکہ جو 2014 میں سیکیورٹی ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے تحت 10 سال تک انہوں نے سپورٹ کرنا تھا فوجوں اور پولیس کو سب، لیکن پیسہ تو منجمد ہو گیا، پیسہ آنا تو بند ہو گیا، لیکن اخراجات بھی کم ہوئے ایک لحاظ سے، کیونکہ 3.5 لاکھ تقریباً فوج، پولیس اور سارے ملا کر کے انٹیلیجنس۔ لیکن اب مسئلہ طالبان کا یہ ہے کہ ایک تو تسلیم ابھی تک کسی نے نہیں کیا، یعنی فارمل کوئی ان کے ساتھ کوئی معاملہ کسی کا نہیں ہو رہا، تجارت ان کے ساتھ فارمل بالکل بھی نہیں ہو رہی، ان کے بینکنگ سسٹم پہ سینکشنز ہے، تو اس وجہ سے ان کو مشکلات ہے۔ کیونکہ مثلا میں یہ جہاں اندرا گاندھی اسپتال ہے، میں اس میں گیا تھا اور اس میں ہر وارڈ میں گیا، آپ یقین کیجئے کہ وہاں پر صفائی بالکل ہے، زبردست قسم کی، ہمارے پاکستانی اسپتالوں سے زیادہ ہے، لیکن وہاں پر ڈاکٹروں نے ہمیں بتایا اور مشینیں ہم نے خود دیکھی کہ مشینیں ہیں، بچے ہیں۔ اچھا، اب ایک مشکل وہاں یہ ہو گیا کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، اب کندہار سے، ہلمند سے، لوگر سے لوگ وہاں پر آتے ہیں، سینکڑوں میل، لیکن وہاں پر وہ سہولتیں نہیں ہیں۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا وہاں کا جو ایک ڈائریکٹر تھا کہ دوائیاں نہیں ہیں، خاص کر کینسر کی دوائیاں نہیں ہیں۔ تو مطلب اس اسپتال کو دیکھ کر کے مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوا، شاک بھی ہوا کہ بڑی ایک مشکل صورتحال ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ ساتھ مشکلات بڑھ بھی رہے ہیں۔ جب یہ ازبکستان سے آئے تھے، ابھی کانفرنس ہوئی تھی، تو بڑے خوش تھے کہ وہاں پر سب لوگوں نے ان کو سنا، رابطے کی وہ وعدے کیے، لیکن پھر جب ڈرون کا واقعہ ہوا تو اس وجہ سے وہ بالکل وہ ریورس میں چلا گیا ہے۔ تو لہٰذا طالبان کے لیے مشکلات میرے خیال میں بڑھ گئے ہیں۔ اب ان کا امتحان ہے کہ وہ کیسے اس صورتحال سے نمٹتے ہیں۔ میرے خیال میں بہت بڑا مشکل ہے کہ جو اقتصادی صورتحال جو ہے، جو میڈیا کا حالت ہے، کافی ساری میڈیا بند ہو گئی۔ اسلام آباد میں اس وقت 60 صحافی افغان موجود ہیں، 80% باہر چلے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے دفاتر میں ہم نے کابل میں دیکھا، ابھی جو حالیہ میں آیا تھا، کہ بہت کم ہو گئے۔ جو پرانے ملازمین ہوتے تھے تو اس میں اب کم ہی آتے تھے، کیونکہ تنخواہوں کا مسئلہ ہے۔ تو ایک مشکل صورتحال ہے افغانستان میں اس وقت۔ اچھا طاہر خان صاحب، یہ جو سمی یوسف زئی صاحب نے بات کی کہ اس پر بھی ہو سکتا ہے یہ سوچیں کہ چلیں طالبان بھی نہیں سنبھال سکتے، کیا وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ باقی جو متحارب دھڑے ہیں ان کو تو اتنا سپریس کر کے رکھا ہوا ہے افغانستان میں، کچھ کو تو باہر بھی نہیں جانے دے رہے۔ حل کیا ہو سکتا ہے؟ کس جانب یہ بات جا سکتی ہے؟ میری نظر میں اب تو طالبان کی حکومت تو رہے گی، وہ اتنا آسان اب نہیں ہے، اور میرے خیال میں کوئی چاہے گا بھی نہیں کہ افغانستان، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ، برطانیہ، حالیہ جو بیانات آئے جب سے یہ مزاحمت تھوڑی سی شمال میں، پھر پنشیر میں، پھر ان کے جو ترکی میں میٹنگ ہوئی تھی اور بڑی میٹنگ ہوئی تھی، یہ جو مخالفین ہیں، ابھی میں نے سنا ہے کہ تاجکستان میں ان کی اسی طرح ایک بہت بڑی میٹنگ ہونے والی ہے۔ تو وہ ایک سلسلہ تو ہے، لیکن میرے خیال میں وہ اتنی مزاحمت نہیں کر سکتے کہ طالبان کو ایک پریشر میں ڈالیں۔ ان کے لیے بالکل مسئلہ ہے، پنشیر میں جس طرح طالبان جس طریقے سے گئے تھے تو اب ان کے لیے بہت مشکلات ہیں اور کافی کیجوالٹیز بھی ان کی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ وہ ہم سنتے ہیں نا، کابل میں سنتے رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بدیل نہیں ہے۔ اب جب میں ریسنٹلی آیا تھا تو یہاں پر ایک بندے سے ملا جو گورنمنٹ میں کام کر چکا پچھلے میں، تو بدیل والی بات کہ اس کے بدلے میں اب کوئی نہیں ہے۔